اس ماڈیول میں ہم پیٹرنز آف آرگنائزیشن کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس میں بھی جو گروپ ہم نے چوز کیا ہے وہ ہے یونی سیلولر آرگنائزیشن، یعنی وہ آرگنائزیشن جو کہ صرف ون سیلڈ آرگنزمس کے بارے میں ہے۔ اب اس میں ابھی ہم نے ایوولوشنری میں دیکھا، مختلف اینیمل کنگڈم کے بارے میں پڑھا، پروٹسٹ کے بارے میں پڑھا، ایوولوشنری چینجز کے بارے میں پڑھا۔ اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایوولوشنری چینجز ہمیشہ سے پروگریسو نہیں ہوتی۔ پروگریسو کا یہ مطلب ہے کہ اگر تھرو آؤٹ ایوولوشن ہی ہوتی جاتی یا پروگریسو چینجز ہی آتی جاتی تو یہ پوری دنیا مختلف قسم کے جانداروں سے بھر جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو ایوولوشن ہمیشہ پروگریسو نہیں بلکہ نان پروگریسو چینجز کی طرف بھی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں کچھ جانوروں کے گروپ ایگزسٹ کر جاتے ہیں اور کچھ جانوروں کے گروپ جو ہیں وہ ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ایوولوشن ہمیں کسی بھی بیک ٹریکنگ کے بارے میں، انسفیشینٹ ہسٹری کے بارے میں کوئی بھی پروسیس ایکسپلین نہیں کرتی۔ یہ جانوروں کا بیک ٹریک کیا ہے، صرف ہمیں فاسل ایویڈنس سے ہی اندازہ ہو سکتا ہے کیا ہے۔ اس کے علاوہ یا ماڈرن ٹیکنیکس میں اگر ہم دیکھیں تو ڈی این اے ٹیسٹنگ، یہ وہ ٹیکنیکس اویلیبل ہیں جن سے ہمیں ایوولوشن کے فردر پروسیس کو انہانس کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا نتیجہ ہوا، کس طرح سے ہوا، بہت ساری ایوولوشن میں ابھی بھی مسٹریز ایسی ہیں جو کہ انسالوڈ ہے، لیکن پھر بھی کچھ سائنٹسٹ کے ایکسپیریمنٹس پہ، ان کی تھیریز کی بیس پہ ہم اس نالج کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ سمیٹری، جانداروں کے اندر ایک اہم چیز جو ہے وہ ہے سمیٹری۔ سمیٹری آپ دیکھیں کیسا ہے جاندار، کسی چیز کو جب ہم ایکسپلین کرتے ہیں چاہے وہ جاندار نہ بھی ہو، سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا خد و خال کیسا ہے، اس کو ہم زولوجی کی ٹرم میں کہتے ہیں سمیٹری۔ سمیٹری کا مطلب ہے کہ آرگینزمز کی ڈفرینٹ باڈی فارمز نے اپنے آپ کو کس طرح سے ارینج کیا ہوا ہے، اور اس ڈائیورسٹی کے اندر جو سمیٹری ہے اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں آن دا بیسس آف پیٹرن آف آرگنائزیشن۔ اب یہ جو کنسپٹ ہے سمیٹری کا، اس کو اینیمل آرگنائزیشن کی انڈرسٹینڈنگ میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرنا ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اپنا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ سمیٹری ہمیں یہ بتائے گی کہ ایک جاندار کے مختلف باڈی پارٹس نے اپنے آپ کو ایک پوائنٹ یا ایک ایکسس کے گرد کیسے ارینج کیا ہوا ہے۔ اب جانور دو طرح کے ہوں گے، سمیٹریکل اینیملز اور ایسمیٹریکل اینیملز، اور یہ دو ٹرمز ہوں گی، سمیٹری اور ایسمیٹری۔ اب سمیٹری میں جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ جانوروں کے مختلف حصے ایک سینٹر پوائنٹ کے اگینسٹ اپنے آپ کو ارینج کریں گے، لیکن ایسمیٹری میں کوئی بھی سینٹر پوائنٹ یا ایکسس موجود نہیں ہوتا جس کے گرد جانور اپنے مختلف باڈی پارٹس کو ارینج کر سکے۔ اس کی اگزامپل کیا ہے؟ موسٹلی انورٹیبریٹس میں فائلم پوریفرا، مختلف قسم کے اسپونجز جو کہ سمندر میں موجود ہیں، فریش واٹر میں موجود ہیں، یہ سارے کے سارے اسپونجز جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ایسمیٹریکل اینیملز۔ اب ایسمیٹریکل جو ہے یہ ہمیشہ جو ہے ان کے اندر جب اڈاپٹیشن ہوگی تو ان کو دوسرے سمیٹریکل اینیملز سے ایڈوانٹیج ہوگا۔ کیوں ایڈوانٹیج ہوگا؟ کیونکہ یہ سمپل ہیں فارم میں، یہ ہر جگہ رہ جاتے ہیں۔ جو سمیٹریکل اینیملز ہیں وہ آہستہ آہستہ کمپلیکس ہوتے ہیں اور ان کو رہنے کے لیے اپنے ایک خاص مخصوص حالات ہی ان کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ ایسمیٹریکل آرگینزمز جو ہیں ان کے اندر کمپلیکس کمیونیکیشنز نہیں آتی، ان کے اندر کمپلیکس سینسری آرگنز نہیں ہوتے، ان کے اندر کمپلیکس لوکوموشن کے آرگنز یا کمپلیکس فنکشنز بھی ڈیولپ نہیں ہوتے۔ اس طرح سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو پروٹسٹ ہے یا دوسرے اینیملز ہیں ان کی باڈیز جو ہیں ارینج نہیں ہیں بلکہ سمپل ایگریگیٹ آف سیلز ہے۔ جس طرح سے سیلز کے مختلف سیلز ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو ایگریگیٹ کیا ہوا ہے، یہ سمپل ایگریگیٹس آف سیلز ہیں اینڈ دے آر لائنگ سم۔ اس کے علاوہ سمیٹری میں آتا ہے ریڈیل سمیٹری اور بائی لیٹرل سمیٹری۔ ریڈیل سمیٹری کیا ہے کہ اس کے اندر مختلف باڈی پارٹس اپنے آپ کو اس طرح سے ارینج کرتے ہیں that any plane passing through the central oral ab oral axis
divides the animal into mirror image. جیسے ایک مرر ہے، اس کے مرر میں وہی امیج نظر آتی ہے جو کہ ہم اس کو دیتے ہیں. تو ریڈیل سیمیٹریکل میں بھی اس کے آرگنز جو باڈی کے ایک طرف ہیں سیم جو ہیں وہ باڈی کے دوسری طرف ہوں گے. اب جو ریڈیل سیمیٹری ہے یہ ماڈیفائڈ ہے کہ اس کے اندر مختلف سٹرکچرز جو ہیں وہ اپنے آپ کو پیئر کی شکل میں ارینج کریں گے. پیئر، ہاف پیئر ادھر، ہاف پیئر مرر کے اس سائڈ، ہاف پیئر جو ہے مرر کی شکل میں ہے، ہاف پیئر جو ہے وہ امیج کی شکل میں ہے. یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مختلف کمبینیشنز ہیں جو کہ سینٹرل اورل ایب اورل ایکسس کے اگینسٹ اپنے آپ کو ارینج کرتے ہیں. پھر ہے جو پیئرڈ ارینجمنٹ ہے اسٹرکچرز کی ریڈیل سیمیٹری کی، اس کو ہم بائی ریڈیل سیمیٹری بھی کہہ دیتے ہیں. جو ارینجمنٹ ہے اسٹرکچرز کی، اسی طرح سے اگر ایک اینیمل کا ایکسس ہے اور اس کے 5 آرگنز نے اپنے آپ کو اس ایکسس کے گرد ارینج کیا گیا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پینٹا ریڈیل سیمیٹری. یعنی اگر 5 آرگنز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ایکسس میں ارینج کیا گیا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ پینٹا ریڈیل سیمیٹری. اگلا ہے بائی لیٹرل سیمیٹری. بائی لیٹرل سیمیٹری کیا ہے کہ اس کے اندر جانوروں کے حصے، باڈی پارٹس اپنے آپ کو سنگل پلین میں ارینج کرتے ہیں، یعنی اپر اینڈ لوور سرفیسز. ایک لانگیٹیوڈنل ایکسس ہے، اس لانگیٹیوڈنل ایکسس میں اپر اور لوور اینڈ پر اینیملز اپنے آپ کو ارینج کریں گے. یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اینیملز کو ہم رائٹ اور لیفٹ حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اور بائی لیٹرل سیمیٹری جو ہے اس کے اندر جو موسٹ امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس ہے کہ یہ اینیملز ایکٹیو ہیں، ان کی موومنٹ ہے، یا یہ کرال کریں گے یا سویم کریں گے. اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ بائی لیٹرل سیمیٹریکل میں جو ہمارے پاس یہاں پہ اسکوئرل اینیمل ایک ایگزامپل ہے، اس میں باڈی کو دیکھیں ہم نے مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے: ڈورسل، وینٹرل، پوسٹیریئر، اینٹیریئر، سیجیٹل پلین، فرنٹل پلین، ٹرانسورس پلین. یعنی بائی لیٹرل سیمیٹری میں اینیملز جو ہیں دے آر آلویز ایڈوانسڈ، ویل کنیکٹڈ، ویل آرگنائزڈ، ان کے باڈی پارٹس ویل ڈیولپڈ ہے، لوکوموشن ان کے اندر ویل ڈیولپڈ ہے. تو دس از دا brief idea about the radial and bilateral symmetrical animals.